والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پوری امت سے بالواسطہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کی اتباع و پیروی کریں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ محض گمان، ظن پرستی، وہم پرستی میں مبتلا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ صرف اور صرف جھٹلانے میں مشغول ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جب بھی بات کرتا ہے تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اکثریت، میجورٹی کیا کہتی اور کیا سوچتی ہے، اور پھر اسی کے اعتبار سے آدمی دنیاوی معاملات میں فیصلے کرتا ہے کہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے لہذا یہ چیز صحیح ہے. اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اسے پسند کرتی ہے لہذا یہ چیز درست ہے. لیکن شریعت کا معاملہ اکثریت، غلبہ، طاقت یا عقل کی چاہت، ان تمام چیزوں پر منحصر نہیں ہے. کوئی آدمی اگر کسی پر غالب ہو جائے، بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی بات کہہ دے کہ سامنے والا دم لاجواب ہو جائے، اس کا منہ، اس کی بولتی بند ہو جائے، تو وہ صحیح ہے، اور جو چپ ہو گیا وہ غلط ہے، ایسا شریعت میں نہیں ہے. کسی طرف 2 آدمی اور کسی طرف 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی صحیح ہیں اور جو 2 لوگ ہیں یہ غلط ہیں، ایسا شریعت کا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اکثریت سے متعلق کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا کہ اکثریت شریعت میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ شریعت میں دلائل اہمیت رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتے، ناشکرے ہیں. یہ اکثریت کی حالت ہے. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں مومنوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت نماز ہے. اب مومنین مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ نماز سے غافل ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ فجر سے غائب ہیں،
اسی لیے اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو اللہ کی شکر ادا کرنے میں بخیلی کرتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ حق وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، حق وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، اکثر لوگوں نے انکار کیا اور کفورا ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد پر قائم نہیں پایا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے فاسق پایا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے فسق و فجور میں مبتلا پایا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ آپ کو بہت زیادہ ہونا نظروں میں بھا جاتا ہو، یعنی کسی چیز کی کوانٹٹی آپ کو بھلے بھا جاتی ہو لیکن کثرت یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ پاک معنی رکھتا ہے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری چیزیں دلائل قرآن کی اور حدیث کی ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ شریعت میں کوانٹٹی کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی ہے کوالٹی کا، اصل معنی ہے دلائل کا، اصل معنی ہے نصوص کا، اصل معنی ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھیں گے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی اس بات پر گواہ رہی ہے کہ ہمیشہ اچھے لوگ قلیل مقدار میں، کم مقدار میں رہے ہیں۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد، جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد، جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد، دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں غزوہ حنین کو چھوڑ کر سبھی جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں کم رہی ہے، اور بسا اوقات تو 1/3 رہی ہے۔ 1313 1/3، 700 اور 3000 کفار جنگ احد میں 1/3 سے بھی کم۔ تو کثرت اگر حقیقت اور بھلائی کے معنی میں استعمال ہو تو ایسی صورت میں اب دیکھیں گے کہ ہمیشہ حق کم لوگوں کے پاس ہی رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین بینہما امور مشتبہات ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو کثرت اللہ رب العالمین نے یہ قلت و کثرت کو حجت کی اور حق ہونے کی دلیل نہیں بنایا۔ اور آپ قرآن مجید اور پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ باطل نے حق کو ہمیشہ قلیل ہونے کا طعنہ دیا ہے، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں سے کہا کہ یہ تو لشرذمۃ قلیلون، یہ چند تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، شرذمۃ قلیلون، ان کی تصغیر استہزاء کے طور پر کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے معمولی مقدار میں ہیں۔ تو جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ
حق کو کم ہونے کا تانا دیتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، تم تو چند مٹھی بھر آدمی ہو، تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی کثرت کو اپنے نگاہوں میں بڑا ہونے نہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، خوب عبادت کرتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتا، ایک آدمی تھوڑا کرتا ہے لیکن سنت کے مطابق کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کون صحیح ہے؟ جو سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کثرت معنی نہیں رکھتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، پاک و ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی آدمی سنت کے مطابق 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی آتا ہے، وہ ظہر سے پہلے 20 رکعت سنت پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 20 رکعت پڑھتا ہے، پھر ظہر کی 4 رکعت پڑھتا ہے، لیکن وقت اتنا ہی لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھلے وہ 20 40 50 رکعت پڑھ لے، سنت کے مطابق جس نے عبادت کی ہے اس کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے، جو سنت کے خلاف ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے 18 فروری 2012، غالباً ڈیٹ یہی ہے، لیکن 2012 کے فروری مہینے کا ڈیٹ ہے، اور 18 یا 28 سے کچھ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، وہاں پر میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ایک لمبا سا چارٹ بنایا گیا اور ہر آدمی کو یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ بول دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں، جبکہ ہم کیا ہیں؟ ہم سواد اعظم ہیں، ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے، ہم اتنے ہیں اور وہ اتنے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ یہ 2.5% ہے، یہ 2.5% ہیں، اور ہم کتنے ہیں؟ 2.5% اگر نکال دیا جائے 100 میں سے تو کتنا بچ گیا؟ 97.5%، 97.5۔ ہاں، ہم سواد اعظم ہیں، لہذا ہم صحیح ہیں۔ لوگوں نے یہ باتیں کہی، ان لوگوں نے کثرت کی بات کہہ کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں اگر ایک سچی اور ایمانداری سے ایک بات کہوں، جتنے لوگ اپنے کثرت پر فخر کرتے ہیں وہ سارے دوگلے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں دلیل دیتا ہوں، دلیل، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم کثرت میں ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، ٹھیک؟ ان کو بتائیے نماز میں رفع دین کی حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں، 200 سے زیادہ صحابہ کرام سے نماز میں رفع دین ثابت ہے، اور آپ جو نہیں کرتے ہیں، آپ کے پاس گن چن کر سب دیکھ لیا جائے تو بھی 1 سے 2 دلیل کسی طرح بن پاتی ہے، کسی طرح بن پاتی ہے۔ کتنی؟ کسی طرح 1 سے 2 دلیل، اس کے اوپر بھی بات کرنے جائیں گے تو وہ بھی ٹکنے کے قابل نہیں رہتی ہیں، لیکن مان لیا تو ایک طرف 200 صحابہ کرام ہیں اور ایک طرف 2، آپ ان 2 کو پکڑ کر کے رفع دین خارج کر دی اور کہا کہ کثرت پر ہم ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، تو 200 حدیث کے مقابلے میں اب 2 لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں آپ نے کثرت کو پکڑا؟ کیا دوگلی پالیسی نہیں ہے یہ؟ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں تنہا امام ابو حنیفہ اکیلے ایک ایسے امام تھے جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے، باقی تینوں کرتے تھے۔ تو اگر میجورٹی صحیح ہونے کی دلیل ہے تو یہاں پر یہ اصول کو فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، یہاں پہ بھی تو ان کو چاہیے نا کہ 3 اماموں نے جو کیا وہ ہم کریں، ایک نے نہیں کیا وہ نہ کریں، تو یہاں پہ میجورٹی ختم، یہاں پہ پھر وہ میجورٹی بھول جاتے ہیں، وہاں پھر عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ بڑے اس لیے صحیح، وہ والے مسئلے پہ آ جاتے ہیں۔ کثرت، اپنے آپ کو زیادہ ہونے پر صحیح کہنے والے اپنے ہی اصول پر قائم نہیں ہیں۔ کتنے مسائل، 1 2 3 نہیں، 2500 مسائل ایسے ہیں جو ان لوگوں نے کثرت حدیث کے باوجود چھوڑ دیا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں نہایت ہی کمزور قسم کے 1 2 دلیل کی بنیاد پر۔ بات کثرت کی کریں تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھائی فلاں کا فالوور کتنا زیادہ ہے، اس کا سبسکرپشن کتنا زیادہ ہے یوٹیوب میں اور اس میں اس کو بھی لوگ دلیل سمجھتے ہیں۔
کچھ دن پہلے ایک یوٹیوبر نے کہا ارے وہ مجھ سے کیا بات کرے گا، میرے ویڈیوز کا ویو دیکھو اور ان کا ویڈیو کا ویو دیکھو، میرے مقابلے میں وہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں، کہاں ان سے ہم بات کرنے جائیں۔ تو اس نے اپنے ویڈیو کے ویورشپ کو کثرت میں پا کر کے سمجھا کہ ہم صحیح ہیں کیونکہ ہمارا ویورشپ زیادہ ہے، کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے سامنے تمام نبیوں کو ان کے امتیوں کے ساتھ ظاہر کیا گیا، میں نے ان سب کو دیکھا۔ فنبی معہ رہط، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک رہط ہے، رہط کا مطلب کیا ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 آدمی۔ ونبی معہ رجل و رجلان، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 2 آدمی 3 آدمی 1 آدمی ہیں۔ ونبی معہم لیس بأحد، کچھ نبی ایسے بھی گزرے جن کے ساتھ ایک بھی انسان نہیں تھا۔ تو اگر کثرت دلیل ہے تو ان نبیوں کا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ یہ سارے نبی غلط تھے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 9، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کسی کی مقبولیت، کسی کے فین فالوئنگ کا بڑھ جانا، کسی کے اسپیچ کو سننے کے لیے دور دور سے بھیڑ لگا کر لوگوں کا آنا، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان کے بات کے ساتھ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، ان کے باتوں کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا ان کی باتیں صحابہ اکرام کے منہج سے میچ ہوتی ہے، ملتی ہے، موافقت میں ہے یا نہیں ہے تو وہ آدمی صحیح ہے، بھلے وہ کروڑوں کے سامنے اکیلا ہو، اور اگر میچ نہیں کھاتی ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو، وہ غلط ہی ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کہتے صحابہ اکرام نے ہمیشہ کثرت کو دلیل ماننے سے انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ قلیل ما تؤمنون قلیل ما تذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم تم لوگ کیا کرتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ آخر میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم، تم اپنے اولاد میں سے جہنمیوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دو، جہنمیوں کو اپنی اولاد میں سے چھانٹ کر کے الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں کیسے الگ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 کو چھانٹ کر کے 1% نہیں ہوا۔ 1000 میں سے، یہ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 کو چھانٹ کر کے الگ کر دو۔ یہ 1000 میں سے 999 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، صرف 1000 میں 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ پرسنٹیج میں یہ کتنا بنتا ہے؟ 0.1%، 0.01% بنتا ہے، 0.01% بنتا ہے۔ الحدیث تو پھر بھی 2.5% ہے، الحدیث تو ان بدعتیوں کے مقابلے میں پھر بھی 2.5% ہے۔ تو 0.1% کہاں گئی کثرت اور کہاں ہے اقلیت؟ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ کثرت اور قلت۔ دودھ سے گھی 1 لیٹر نہیں نکلتا، 1 لیٹر دودھ میں بہت ہو جائے تو 250 گرام 200 گرام 100 گرام گھی نکلے گا، اس سے زیادہ نہیں نکلے گا۔ دودھ جب پھٹ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں پانی کتنا نکلتا ہے اور اس میں سے چھنا کتنا نکلتا ہے نا؟ وہی ہوتا ہے، ہمیشہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو چنا جو ہے، چنا بورا کا بورا مل جائے گا دکان میں، لیکن آپ اگر جائیں گے بادام خریدنے کے لیے تو آپ کو بورے میں نہیں ملے گا، شیشی میں تھوڑا تھوڑا ہی ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں، آپ کو ٹینا میں بھر بھر کے پیٹرول مل جائے گا، زیتون کا تیل ٹینا میں نہیں، چھوٹی چھوٹی شیشی میں ملے گا۔ اس لیے کثرت کبھی بھی، کوانٹٹی کبھی بھی شریعت میں اہمیت نہیں رکھتا، اس کے پیچھے کبھی نہ پڑیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے جو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ نے جو سمجھا وہی حق ہے، بقیہ کثرت اور سب کوئی معنی
نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے اتنے سارے لوگ، تو میں کہتا ہوں اتنے سارے لوگ سے کیا اللہ ڈرتا ہے؟ نہیں، کیا مطلب ہے اتنے سارے لوگ کہنے کا؟ آپ نے کہا نا کہ اتنے سارے لوگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سارے لوگ سے اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے؟ نہیں نا، سارے والے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ رب العالمین کی شریعت، یہی اصل ہے اور یہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔